الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی کبھی دو چار کے بس میں اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے غرض جو کچھ برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے باری تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو تقریباً 18,000 مخلوقات میں چھانٹ کر اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت والا، عزت والا اور محترم انسان کو بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ مزید کرم یہ کیا کہ ہمیں ایک ایسے نبی کے ضمن میں عطا فرمایا، ہمیں ایک ایسے نبی کی امتی میں بنا کر پیش فرمایا جس نبی نے کبھی بھی حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، جس نبی نے ہر موڑ پہ ہمیں جینے کا، چلنے کا اور ہر طریقوں سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ سب سے پہلے اس باری تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہاں کے نوجوانوں کا بھی، خصوصاً امام صاحب کا، جنہوں نے ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے بینر تلے اس پروگرام کو آغاز کرنے میں، اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اپنی جانی و مالی و وقتی ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، اس کے لیے میں انہیں مبارکباد دوں گا۔ بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ آئیں میرے گھر میں خدا کی رحمت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اشرف انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد کا اظہار بھی کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات صرف اس بنیاد پر پیدا فرمائے کہ وہ ہماری عبادت کریں، وہ ہماری بندگی کریں۔ میرے محترم، عبادت کے تو کئی شعبے ہیں، عبادت کے کئی حصے ہیں، الغرض عبادت کی مختصر بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ عبادت کیا ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا، یہی عبادت ہے۔ میرے محترم، آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے پیش نظر ہمیں بنایا ہے ہم اس میں کئے % کامیاب ہیں، ہم اس پہ کتنے طریقے سے ہم اس پہ عمل پیرا ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارے ہوئے ہیں۔ چائے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہوں تو آسانی کے ساتھ، اس لیے کہ چائے والوں کو بولنے میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون کب پردھان منتری بن جائے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی نبھائیں اس طریقے سے کہ ہنگامہ نہ ہو۔ میرے محترم، آج مخالفین اسلام اور دشمنان اسلام نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر اپنا تن من دھن تمام چیزوں کی بازی لگا دی ہے۔ اسلام کو پست کرنے کی خاطر، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی خاطر جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے کسی بھی حالات میں وہ جھکتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے عورتوں کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو برابری کا حق نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے، اسلام نے عورتوں کی بھرپور عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کی ہے۔ مذہب اسلام کے اندر مسلمان مائیں اور بہنیں بالکل قید کے اندر ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ اسلام نے انہیں بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے۔ طرح طرح کے الزامات کے ذریعے اسلام کو اور مذہب کو بدنام کرنے کے چکر میں ہیں، لیکن میں تھوڑا سی آپ کو جھلکی دکھا دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جب ہمارے نبی دنیا کے اندر تشریف فرما نہیں تھے، اس وقت عربوں کا یہ حال تھا کہ عرب گھرانے کے اندر اگر کسی قبیلے میں بچی پیدا ہو جاتی تو اتنا اس کو منحوس تصور کرتے تھے کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی وہ شخص مارے شرم کے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس کے سامنے دو ہی آپشن تھے، اس کے سامنے دو ہی راستے تھے کہ یا تو اس بچی کو زندہ درگور کر دو اور معاشرے کے اندر موچ تان کر زندگی گزارو، یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ بچی کو رکھتے ہوئے، بچی کو زندہ رکھتے ہوئے لوگوں کی اذیتیں برداشت کرو، لوگوں کی بولیاں برداشت کرو، لوگ اس کو تانا دیتے تھے، ان تمام چیزوں کو وہ برداشت کرے، یہی تو آپشن اس کے ساتھ تھا۔ لیکن میرے محترم، عرب اس وقت بھی غیور ہوتے تھے، یہ کہ انہیں کوئی عزت کے حساب سے بولے، انہیں کوئی للکارے، انہیں کوئی عار دلائے کہ یہ دیکھو لڑکی کا باپ ہے، اس کے گھر بچی نے جنم لیا ہے، اس عار کو وہ برداشت قطعی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ان کے لیے آسان طریقہ یہی تھا کہ جس وقت بچی جنم لیتی تھی بچی کی پرورش کرتے، یا تو اسی وقت اسے زندہ درگور کر دیتے، یا 5-6 سال کی عمر ہو جاتی اس وقت بچی کو لے جاتے، اچھے کپڑے پہنا دیتے اور گاؤں سے باہر بیابان میں لے جا کر، جنگلوں میں لے جا کر گڑھے کے اندر بچی کو ڈال دیتے، اس کے بدن کے اوپر منو من مٹی لاد دیتے، سینکڑوں من مٹی لاد کر اس بچی کو زندہ دفن کر دیتے۔ وہ بچی چلاتی رہتی، چیختی رہتی، لیکن اس کام کو وہ کرنے کے بعد جب اپنے معاشرے کے اندر آتے، اپنی سوسائٹی کے اندر آتے، اپنے لوگوں کے اندر آتے تو فخریہ یہ بات کہتے کہ آج ہم نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا ہے، آج ہم نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا ہے۔ اس بات کو وہ فخر کے طور پر بیان کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کو دیکھیے، یہودیوں کے اندر بہت دنوں تک اختلاف رہا کہ آیا عورتیں انسان ہے یا حیوان ہے۔ ان کے یہاں بہت دنوں تک اختلاف رہا، وہ عورتوں کو انسان کہنے کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ عورت انسان کی شکل میں ایک جانور ہے جو صرف اور صرف مردوں کی تسکین کے لیے، مردوں کی خدمت کے لیے اور مردوں کو جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ عیسائیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عورتیں شیطان کا ایجنٹ ہیں، انہیں کسی بھی معاملے میں ہنسنے کا، انہیں معاشرے میں چین سے جینے کا حق نہیں۔ ہم دوسرے ادیان کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم غیر مسلموں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اگر کسی ہندو سماج کے اندر، اگر غیر مسلموں کے یہاں کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا، کوئی مرد مر جاتا تو اس کے چیتے کے اندر عورت کود کر اپنا جان دے دیتی، اور اس چیتے میں کود کر اپنی جان دینے والی عورت کو لوگ ستی کہا کرتے تھے کہ یہ عورت ستی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
उस वक्त औरतों का चलना फिरना जीना बिल्कुल दोहर हो चुका था। उस वक्त औरतों ने कहा कि ऐ अल्लाह इन शैतानों से हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह कोई ऐसी तरकीब हमें अता फरमा, कोई ऐसा रास्ता हमें अता फरमा कि जिससे हमारे हुकूक मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल की, उनकी दुआ से अर्श भी कांप उठा और बारे इलाहा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में इस उम्मत को एक ऐसा नबी अता फरमाया कि जिसने आते ही सबसे पहले ये पैगाम दिया कि अगर किसी के यहाँ 2 बच्ची हो, अगर कोई शख्स अपनी बच्चियों की सही तरीके से तालीम दे, उन्हें सही तरबियत दे और वो सीने शऊर को पहुँच जाए, जब वो बड़ी हो जाए, बालिग हो जाए, उनकी शादी उनके जोड़े के मुताबिक देख कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये मुद्दा सुनाया, उनके बारे में ये खुशखबरी दी कि मैं और वो किफालत करने वाला शख्स जन्नत में इस तरीके से होंगे। आपने दोनों उंगलियों का इशारा फरमाया, जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में एक दूसरे के करीब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जो 2 बच्चियों की तरबियत करता है, सही तरबियत देके उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करके उनको अच्छे उनके जोड़े के साथ जब उनको रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये ऐलान करवाते हैं कि वो जन्नत में जाने का ज़रिया है। जब यही औरत इस उम्र को पहुँचती है कि उसकी शादियाँ हो जाए, वो अपने शादी की उम्र को पहुँचती है, अपने बियाह की उम्र को पहुँचती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में ये ऐलान किया कि अगर कोई दीनदार औरत, नेक औरत अगर किसी के हाथ में आती है, अगर नेक औरत के साथ किसी का रिश्ता हो जाता है तो वह उसको दीन को मुकम्मल करने का ज़रिया है। दीन मुकम्मल उस वक्त होता है, इंसान का ईमान मुकम्मल उस वक्त होता है जब वो शादी करता है। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया की तमाम चीज़ें नफ़ा उठाने वाली है, दुनिया की तमाम चीज़ों से हम नफ़ा उठाते हैं और बेहतरीन नफ़ा उठाने वाली चीज़ अल-मरअतु सालिहा, नेक औरत है, नेक बीवी है। मेरे मोहतरम, जब नबी का ज़माना आया तो उन्होंने बीवियों को ये पैगाम दिया, और जब वही औरत आगे चल के बूढ़ी हो जाती है, किसी की माँ बन जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माँ के बारे में ऐलान किया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। फरमाया कि जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, के जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे है। कुरान करीम ने माँओं की अज़मत की ऐसी मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँओं के कदमों में डाल दी। मेरे मोहतरम, ये है इस्लाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही इस्लाम ने अपने तमाम लोगों के हुकूक बताए कि भाई का क्या हक है, बहन का क्या हक है, बेटी का क्या हक है, बाप का क्या हक है, शौहर का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, पड़ोसियों का क्या हक है, हम उनके साथ कैसे मामलात करें, हम उनके साथ कैसे रहें, बेवाओं के साथ हमारा ताल्लुक कैसा हो, बेवाओं के साथ हमारा चलना फिरना कैसा हो, बेवाओं के साथ हमारा रब्त कैसा हो, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बदहालों के साथ। इन तमाम चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर बयान किया। मुझे अफसोस आता है उन लोगों पर जो दीन के ऊपर कीचड़ उठाते हैं, दीन के ऊपर अंगुलियां उठाते हैं, लेकिन अपनी तारीख का मुताला नहीं करते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ ने ऐसी जन्म ले लिया, एक नई चीज़ ऐसी पनप गई जिसने सैकड़ों घरों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, जिसने हंसती हुई नस्लों को बर्बाद कर दिया है, जिसने लोगों के चेहरे से मुस्कान छीन लिया है, जिसे हम और आप जहेज के नाम से याद करते हैं। अभी जैसे कि मौलाना अब्दुल वाजिद साहब नदवी ने बताया कि आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। आज हम दीनी तालीम में इतने कच्चे हैं कि आज हम अच्छा रिश्ता ढूंढने के चक्कर में हम अपनी बेटियों को सही तालीम देते नहीं। दीनी तालीम से हमारी बेटियां नाआशना होती हैं और हम ये गवारा कर लेते हैं कि हमारी बच्चियां गैर के साथ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारे, गैर के साथ हमारी बच्चियां जाकर निकाह का रस्म निभाए, गैर को जाकर के अपनाए। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि दीनदार बहू अपने घर के अंदर लाएं। हमने बच्चियों को इस उम्र से उस उम्र तक पहुंचा दिया। हमने बच्चियों के लिए सही रिश्ता ढूंढते ढूंढते गैर को पसंद कर लेते हैं, लेकिन अपनों में गरीब, अपनों में गयूर पसंद नहीं आता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जहेज मैं आपको बताऊं, इसकी तारीख इस्लाम के अंदर कहीं भी जहेज का नामो निशान नहीं है। ये जहेज
غیر مسلموں سے آیا، چونکہ آج بھی غیر مسلم جب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں اتنا خرچ کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے تن من دھن کی بازی لگا کر وہ تمام تر قربانیاں اپنی بچی کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ انہیں وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے اندر بیٹیوں کو وراثت دینے کا ادھیکار نہیں ہے، ان کے دینے کا نظام نہیں ہے۔ آج غیر مسلم اپنے بچیوں کو وراثت نہیں دیتے، لیکن اسی نسل میں اسی طریقے میں دھیرے دھیرے مسلمان ڈھل رہا ہے، اور آج جب ہم اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے بیجا خرافات کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے، بیٹی کو جنم دینا کوئی جرم ہے، بیٹی کو جنم دینا کوئی جرم ہے۔ اسلام آنے سے پہلے اگر کسی کو بچی ہوتی تھی تو اس کو کہا گیا ہے کہ اس کا چہرہ مسودہ بالکل اڑ جاتا تھا، چہرے کی رونق چلی جاتی تھی، لیکن اسلام نے آیا، اسلام نے بچیوں کی جو عظمت بتائی، اس بنیاد پر آج بھی دیندار طبقوں کے اندر اگر بچیاں پیدا ہوتی ہے، ان کے والدین خرچ کرتے ہیں، ان کے والدین ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے، آج ہمارے گھر میں بیٹی آئی ہے، دیندار طبقہ آج بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا دین ہے۔ میرے محترم، ایک بچی پیدا ہوتی ہے، شروع سے اپنے باپ کے ناز و نخرے پہ پلتی ہے، بچپن میں ہوتی ہے، باپ سے کہتی ہے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، اس کی تمام تر سہولیات باپ فراہم کرتا ہے۔ بچوں کی دلکش مسکراہٹ دیکھنے کے لیے دن بھر دھوپ کے اندر مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر ہم محنت کریں گے، ہم مزدوری کریں گے، کچھ پیسے کمائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری اولاد خوشحال رہے گی، ہماری اولاد کو تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اتنی پریشانیاں برداشت کر کے کماتا ہے اپنی بچیوں کی خوش دلی کی خاطر، اپنے بچیوں کی چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر، اور یہی بچیاں دھیرے دھیرے جب اس عمر کو پہنچتی ہے کہ گھر میں کھانا بنائے، گھر میں ایک دوسرے کا خیال رکھے، گھر کی ضروریات پوری کی جائے، اس وقت باپ اپنے دل پہ پتھر باندھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کرتا ہے جس کو نہ اس نے جانا ہے، نہ اس کی بچی نے جانا ہے، نہ اس کے سماج کے لوگوں نے جانا ہے، نہ اس کے گھرانے والوں نے جانا ہے۔ بالکل اجنبی آدمی کے سامنے ہم اپنی بچی کو پیش کرتے ہیں، ہم اس کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ بچی ہم نے اس کو تقریباً 16-17 سال، تقریباً 20 سال ہم نے اس کی پرورش کی، پرورش میں ہم نے کوئی کمی رہنے نہیں دی۔ آج جب یہ کام کرنے کے لائق ہوتی ہے ہم اسے تمہارے حوالے کرتے ہیں، ہم اسے تمہیں سونپتے ہیں۔ اب بتائیے اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گا جس باپ نے تقریباً 16-17 سال بچی کی پرورش کی، 16-17 سال اس کی مسکراہٹ کی خاطر اپنی قربانی پیش کی، اپنے نہیں کھاتا تھا لیکن بچیوں کو کھلاتا تھا۔ آج جب ان کی ڈولی سجانے کی باری آئی، آج جب ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی باری آئی، آج جب وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اس وقت کے انٹرنیشنل بھکاری اپنے دامن کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رشتہ اس وقت تک پکا نہیں ہوگا جب تک ہمیں جہیز میں فلاں چیزیں نہ ملے، جب تک ہمیں جہیز میں اے سی نہ ملے، فریج نہ ملے، کولر نہ ملے، 4 ویلر 2 ویلر نہ ملے۔ یہاں تک کہ معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جس کو تیل بھروانے کی بھی طاقت نہ ہو، جس کو گاڑی کے اندر پیٹرول بھروانے کی بھی طاقت نہ ہو، وہ بھی 2 ویلر اور 4 ویلر کا سوال کرتا ہے۔ میرے محترم غور کیجئے اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ہم میں یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں تقریباً اکثر و بیشتر کسی نہ کسی بچی کے باپ ہوں گے۔ یاد رکھیں اگر اس کا بچپنا اس وقت ہمیں یاد آئے کہ دیکھو ہم نے بچیوں کے لیے کیا کیا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آج جہیز کا بھکاری جہیز مانگنے میں کسی طرح کی قصر نہیں کرتا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو بچی ہمارے یہاں آئے گی وہ ہمارے گھر کا نوکرانی بن کے ہمارے گھر میں جھاڑو پوچھا کرے گی، جو بچی ہمارے یہاں آئے گی وہ گھر کا دایا بن کر بچوں کا پیشاب پیخانہ صاف کرے گی، تمام لوگوں کا دھوبن بن کر گھر کے تمام لوگوں کے کپڑے کو صاف کرے گی، باورچن بن کے سبوں کے لیے عمدہ غذائیں تیار کرے گی۔ میرے محترم ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود یہ معاشرے کا انٹرنیشنل بھکاری جب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جاتا ہے اپنے مردوں کی اپنے بیٹوں کی مردانگی کو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی مردانگی کا ریٹ یہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ہند کے مسلم لڑکوں کے یہ سر پہ ہے الزام، ہند کے مسلم لڑکوں کے یہ سر پہ ہے الزام، نقد جہیزوں کی خاطر ہوتے ہیں بدنام اور گھوڑے گدھوں کی طرح لگتے ہیں ان کے دام، بتاؤ کیا ہوگا انجام، بتاؤ کیسا مسلمان۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ جس بچی کو آج وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ایمان کامل مومن ہونے کی بشارت دی ہے، آج ہمارے بچے کا ایمان پختہ ہونے جا رہا ہے۔ اس بچی کی وجہ سے ہمارا بیٹا آج سینکڑوں گناہوں سے بچے گا۔ ان تمام چیزوں کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور جہیز کی ڈیمانڈ، میں تو کہتا ہوں کہ اگر جہیز ہی مانگنا ہے، وہ بھیک ہی مانگنی ہے، کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی مدرسے کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے دامن کو پھیلا دو۔ دنیا والے جسے رحم آئے گی وہ دیں گے، جسے رحم نہیں آئے گی وہ نہیں دیں گے۔ کم سے کم یہ تو ہوگا کہ کسی کا ہنستا ہوا پریوار برباد ہونے سے بچ جائے گا، کسی کا ہنستا ہوا پریوار تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیتا ہے اور جب اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے، جب بیٹی کو اپنے شوہر، اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھاتا ہے گاڑی میں، جا کر کے بیٹی سے لپٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی، آج جب تم اس گھر سے جا رہی ہو تو جاؤ، دوبارہ اس گھر میں آنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ تمہارے باپ نے تمہارے جہیز کے ساز و سامان ادا کرنے میں، تمہارے باپ نے تمہارے جہیز کے سامان کا انتظام کرنے میں اپنی پوری زندگی کی کمائی خرچ کر دیا، یہاں تک کہ اس گھر کو جو تم اپنے سامنے دیکھ رہی ہو، جس کے اندر تم نے زندگی گزارا ہے، اس گھر کو بھی ہم نے بیچ دیا ہے، اب ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، تم دوبارہ آؤ گی میں تجھے کچھ نہیں دے پاؤں گا، اس لیے بیٹی آج جب تم یہاں سے رخصت ہو رہی ہو، اس تہیے کے ساتھ جاؤ کہ تم کو اس دروازے پہ آنا نہیں ہے۔ غور کرو میرے محترم، کتنی شرم کی بات ہے کہ جو ہمارے تمام تر ضروریات بہو ادا کرتی ہے، ہمارے تمام کاموں میں پیش رہتی ہے، ہم اس کی تکالیف کا اندازہ نہیں کرتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور اپنی خوشی کی خاطر، میرے محترم جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اسلام نے وراثت کا حق بیٹوں کو جیسے دیا ہے ویسے ہی بیٹیوں کو بھی دیا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اگر مرد کو ڈبل ملے گا، بیٹوں کو ڈبل ملے گا تو بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا۔ بیٹی جب چاہے کورٹ میں مقدمہ کر کے، اگر ہم ایسے بیٹی کو حصہ نہ دیں، کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کر کے بیٹی اپنا حصہ لے سکتی ہے، لیکن آج ہم اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو تقریباً 90 نہیں بلکہ 95% ایسے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جو شادی میں خرچ کر دیا وہ ہو گیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں یہ جہیز قرض ہے، یہ جہیز قرض ہے۔ اگر ہم نے اس زندگی کے اندر، اگر ہم نے دنیا فانی کے اندر اس جہیز کی رقم کو نہیں لوٹایا تو یاد رکھیں کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت اس حال میں اس مال کا وصول کرے گا، جیسا کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہماری امت کا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم تو امت میں غریب اس کو مانتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ہم تو اسی کو مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، امت کا سب سے بڑا غریب وہ شخص ہوگا جو کل حشر کے میدان میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے اوپر پہاڑوں سے بھی زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ اس حال میں پہنچے گا کہ کسی کا مال لیا ہوگا، کسی کی زمین غصب کی ہوگی، کسی کو ناحق تکلیف پہنچایا ہوگا، اس کو بیٹھا دیا جائے گا اور تمام دعوے داروں کی لائن لگا دی جائے گی، اور ایک ایک کر کے دعوے دار آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے دنیا کے اندر ہماری اتنی زمین غصب کی، اب وہاں پر تو زمین ہے نہیں، اللہ رب العزت اس کے نیکیوں میں سے نکال کر کے اس کو دے دیں گے۔ یاد رکھیں اس فہرست میں جہیز والا بھی آئے گا کہ اے اللہ، ہم نے دنیا کے اندر اسے جہیز دیا تھا، اس نے ہمارے گلے کو دبا کر، اس نے ہماری زمین فروخت کرا کے، ہم نے سود پہ پیسہ لے کر کے اس کے دیا تھا، اے اللہ یہ ڈبل مجرم ہے۔ اللہ رب العزت اس لائن میں جہیز دینے والے کو بھی بلائے گا اور کہے گا کہ تم نے جتنا اس سے پیسہ دیا ہے وصول کر لو، وہاں پر تو پیسہ ہوگا نہیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دعوے دار کو دے دیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی اور دعوے داروں کی فہرست بہت لمبی ہوگی، دعوے دار ابھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟
جو لوگ آئیں گے اپنی باری کے حساب سے آئیں گے، ان کے گناہوں کا بوجھ لے کر کے، ان کے حق کے مطابق ان کا گناہ لے کر کے اس کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا تنگ حال یہی شخص ہوگا جو کل حشر کے میدان میں اس عالم میں آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور آج جب شادی کا رواج ہوتا ہے، شادی کا رسم ہوتا ہے، دو چیزوں میں لوگ کسی سے کچھ پوچھنے نہیں جاتا۔ آج تک ہماری مائیں بہنیں تھوڑا غور سے سنیں، آج تک آپ نے جو شادیاں کی ہیں، کسی مولوی سے آپ نے مشورہ لیا ہے کہ مولانا ہم یہ شادی کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا فرمان ہے، اللہ رب العزت اس میں کیا چاہتا ہے، ہمارے نبی اس میں کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے ہم شادی کریں تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی، کیسے ہم شادی کریں تو اللہ خوش نہیں ہوگا۔ میرے محترم، شادی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بھی پوچھنے نہیں جاتے اور بغیر پوچھے جیسا جی چاہے ویسا ہم شادی کا سہرا باندھتے ہیں، جیسا جی چاہے ویسا ہم شادی کا سمجھیے کہ تقریب کو ہم بجا لاتے ہیں۔ اور جب کسی کی میت ہو جائے، میت کے وقت ایک صاحب نے کہا تھا کہ آج کل لوگوں کا بہانہ دیکھیے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بدن کا لباس، اس کے بدن کے چپل، اس کے بدن کی پگڑی، اس کے بدن کی چھڑی لوگ لا کر مولوی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اب فلاں صاحب تو انتقال کر گئے، یہ چھڑی آپ لے لیجئے، ان کی ٹوپی آپ لے لیجئے، ان کا کرتا آپ لے لیجئے، ان کا پیجامہ آپ لے لیجئے، ان کے چپل آپ لے لیجئے، اس لیے کہ اگر یہ ہمارے گھر میں رہے گا تو ہمیں ڈر لگے گا۔ لیکن یاد رکھیں، وہ استعمال کیا ہوا سامان دوسروں کو دے دیتے ہیں، غریبوں کو دے دیتے ہیں، مدرسے میں لا کر جمع کر دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ بھائی میت نے جو زیورات استعمال کیے ہیں وہ بھی لا کر دے دو، میت نے جو گھڑیاں پہنی ہے وہ بھی لا کر دے دو، میت جو فون استعمال کرتا تھا، موبائل استعمال کرتا تھا وہ بھی لا کر کے دے دو، تو اس وقت پاجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کے اندر منمانی نہیں چلے گی، رب مانی چلے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ اپنے معاشرے سے شادی کو آسان کرنے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا شادی کرنے کو کہا تھا ویسا شادی کرنے کی خاطر سب سے پہلا حربہ استعمال یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے معاشرے سے جہیز جیسی چیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ میرے محترم، آپ جہیز ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ میں نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، ہم اس کا جہیز نہیں لیں گے، یا خود ہم نوجوان ہیں، ہم نے اپنی شادی نہیں کی تو ہم اس میں جہیز بالکل نہیں لیں گے، اس لیے کہ یہ قرض ہے، ہمیں کل حشر کے میدان میں ادا کرنی ہوگی۔ اور دوسری چیز، شادی کے موقع پہ بیجا جو رسومات ہوتے ہیں، ناچ گانے، تھیٹر، آرکیسٹرا اور طرح طرح کے نہ جانے کتنے خرافات ہم انجام دیتے ہیں، یاد رکھیں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے۔ ہم صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے شادیاں کیا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام نے شادی کی ہم اسی طریقے پہ سنت کے مطابق سادے طریقے سے شادی کریں اور ناچ گانے بالکل نہ رکھیں، اس لیے کہ یاد رکھیں اگر ہم نے شادی کے اندر اپنی بیٹیوں کو نچوایا، اپنے بہوؤں کو نچوایا، اپنے پڑوس کی ماؤں اور بہنوں کو ڈانس کرنے پر مجبور کیا، انہیں ڈانس کرنے کا موقع دیا، اور یاد رکھیں تو جس وقت یہ بہو ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے ہم نے اس بہو کا استقبال جیسے ناچتے ہوئے کیا ہے ویسے ہی آپ تمام گھر والوں کو وہ نچائے گی، نہ ساس کو چین میں رہنے دے گی، نہ سسر کو چین میں رہنے دے گی، نہ شوہر کو چین میں رہنے دے گی، نہ دیور کو چین میں رہنے دے گی، نہ جیٹھانی کو رہنے دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے ناچتے ہوئے بلایا ہے، جب ناچتے ہوئے بلایا ہے تو اب برداشت کیجئے، اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ لہذا یاد رکھیں کہ اگر ہم ناچتے ہوئے بلائیں گے اس کے اندر بے برکتی ہوگی، برکت کبھی نہیں ہو سکتی ہے جیسے وہ ناچ کر آئی ہے تمام لوگوں کو نچا کر رکھے گی۔ اور یاد رکھیے ہمارے تنظیم ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے میں ایک اعلان بھی کر دے رہا ہوں کہ ہمارے نرکٹیا
گنج میں جو یہ تنظیم بنی ہے، تقریباً تمام کے تمام علماء، تمام کے تمام ائمہ مدارس، تمام کے تمام ائمہ مساجد ہم سے جڑ چکے ہیں۔ ہم نے یہ حلف لے لیا ہے کہ اگر کسی شادی کے اندر جہیز کا رسم و رواج ہمارے کان کے اندر آواز آئی کہ فلاں شادی میں جہیز کی ڈیمانڈ ہے، فلاں شادی میں جہیز کا لین دین ہوا ہے، یا فلاں شادی کے اندر ناچ گانے اور آرکیسٹرا کا انتظام کیا گیا ہے، تو یاد رکھیں ہمارے نرکٹیا گنج کے علماء آپ کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، نہ خود نکاح پڑھائیں گے نہ دوسروں کو پڑھانے دیں گے۔ یاد رکھیں علماء کی ترتیب بن چکی ہے، اگر آپ مجبور کریں اس کے لیے جو بھی طریقہ ہو ہم اپنائیں گے، چونکہ ہم بید اور لبید دونوں ساتھ میں رکھتے ہیں۔ جہاں بید کی ضرورت پڑے گی ہم بید کا استعمال کریں گے، جہاں لبید کی ضرورت پڑے گی وہاں لبید کا استعمال کریں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے محلے میں ناچ گانے والی شادی آئے اور اس کے اندر نکاح ہو جائے۔ یاد رکھیں اگر ایسا معاملہ ہوا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اس لیے کہ نرکٹیا گنج بلاک کے اندر خود جامع مسجد سے بھی اس کا اعلان ہر جگہ کرا دیا گیا ہے۔ اور میرے محترم ایک تیسری چیز جو شادیوں کو آسان بنانے میں رکاوٹ بن رہی ہے وہ بارات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، تقریباً 11 شادیاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات کہیں گئی تھی؟ آپ کے بعد تقریباً صحابہ کرام کی لمبی فہرست ہے جنہوں نے شادیاں کی، کسی کی بارات گئی تھی؟ جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا لقب ملا، ان کی جب شادی ہوئی تو بارات جوائبیں نہیں کی۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ہیں، جب وہ مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں کے اندر کچھ پیلے نشانات تھے جو عام طور سے شادی بیاہ کے موقع پہ دلہن کے بدن سے ان کے ہاتھ میں لگ گیا تھا۔ ان کے کپڑوں پہ کچھ ایسے زعفرانی کلر لگے تھے جس کی وجہ سے یہ گمان کیا جا سکتا تھا کہ ان کی شادی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں تو نے شادی کر لی۔ کیا کہا؟ کہ اے فلاں تو نے شادی کر لی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے شادی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں مبارکبادی کی دعا دی اور کہا کہ اولیم ولو بشاتن، کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کراؤ۔ دعوت لڑکے کی طرف سے ہے کہ لڑکی کی طرف سے؟ لڑکی کی طرف سے کہیں دعوت ہے بھائی؟ کہیں لڑکی کی طرف سے دعوت نہیں ہے، تو لڑکی کے دروازے پہ جا کر کے باراتیوں کا کھانا اور اس طریقے سے 200-300 لوگوں کا جا کر وہاں پہ ناشتہ کرنا، کیا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ یاد رکھیے جیسے سود کا کھانا حرام ہے، جیسے کہ حرام کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، خون پینا حرام ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کے لیے لڑکی کے دروازے پہ جا کر کے کھانا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، دین کے اندر کوئی ایسی نئی چیز آئی جو ہمارے دین کے شعبے میں نہیں ہے تو اس کو ٹھوکروں پہ رکھا جائے گا، اس کام کو رد کر دیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں جو بھی آج باراتی کی شکل میں لڑکی کے دروازوں پہ جاتے ہیں، کان کھول کر سن لیں، آپ کے لیے وہ کھانا جائز نہیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر حرام سے بچتے ہیں، سود کا پیسہ نہیں لاتے، جرپسکی کا پیسہ نہیں لاتے، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جیسے اس گناہوں سے بچتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بارات جانے سے بھی احتیاط کریں، آپ بارات جانے سے بھی بچیں، اس لیے کہ تقریباً 90 یا 95% ایسی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے کہ جس کا باپ کسی سے قرض لے کر شادی کرتا ہے یا سود کے پیسے کو لے کر کے اپنی شادی میں خرچ کرتا ہے، اور اپنی بیٹی کی دلکش مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر، اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر وہ تمام حرام کا کھانا تیار کرتا ہے اور ہم حرام خور بن کر جا کر وہاں کھا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم ان چیزوں سے بھی بچیں۔ اور ایک اور چھوٹی سی میں بات آپ کو بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا، چونکہ وقت کا اندازہ نہیں پایا، جو ہمارا وقت تھا تقریباً وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے محترم آج غیر مسلموں کی ٹریننگ چل رہی ہے، جیسے کہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے بتایا تھا کہ آج کثیر تعداد میں بچیاں ہماری جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا جب بچیوں سے ملتا ہے، بچیوں کو وہ حلیہ پیش کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج چونکہ اس کی ایک کارگزاری ملی ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بات بیان کر دوں۔ اس سے پہلے ہمارا پروگرام سہنولہ پکڑی کے اندر ہوا تھا۔ سہنولہ پکڑی کے اندر جو پروگرام ہوا تھا، سہنولہ پکڑی کے اندر جو پروگرام ہوا تھا، تو وہاں کی جب کارگزاری کے لیے آج ہم نے وہاں پہ فون کیا تو ایک بات کی کارگزاری یہ ملی کہ چند دنوں پہلے ایک بارات آئی تھی، تقریباً 5-10 آدمی اس بارات کے اندر تھے۔ بارات آئی، آنے کے بعد
لڑکی والا بھی سب تیار تھا. جب نکاح کا معاملہ ہوا، جب نکاح کرنے کے لیے لوگ گئے، اس وقت امام صاحب جو مفتی قمر اعظم شاید نام ہے ان کا، جو سونالہ پگڑی میں اس وقت مفتی صاحب ہیں، قمر اعظم نام ہے ان کا، وہاں کے امام ہیں. انہوں نے جب دیکھا تو انہیں کچھ عجیب لگا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کو پڑھاؤں گا، لڑکے کا آدھار کارڈ لایا جائے. لڑکا نے آدھار کارڈ دینے سے انکار کیا. کہا کہ آپ جتنے لوگ آئے ہیں کوئی بھی تو اپنا آدھار کارڈ دے دے. کسی نے بھی آدھار کارڈ نہیں دیا. پھر مفتی صاحب نے انکار کیا کہ ہم اس نکاح کو نہیں پڑھائیں گے. بعد میں چل کر لڑکی والوں پہ پریشر دے کر کے، لڑکی والوں کو بہلا پھسلا کر کے اس لڑکی کو اس کے ساتھ رخصت کیا گیا. بعد میں خبر ملی کہ وہ اپنا مذہب بھائی تھا ہی نہیں، اپنا مذہبی بھائی تھا ہی نہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جہاں بھی شادی کریں سوچ پرکھ کر کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھتے ہوئے کریں کہ شادیاں آسان کرنی ہے، اور برکت کے اعتبار سے، خیر کے حساب سے وہ شادی جس میں کم خرچہ ہو اس کے اندر اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بات اس لیے رکھی کہ آپ عقلمند آدمی ہیں، آپ ان باتوں کو سوچیں. چونکہ مسلم رشتہ طے ہے لیکن غیر کے ساتھ ہو، یہ بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، باقی باتیں پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہوگی. اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.